بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یزید لعین کا ظلم صرف کربلا میں جاری نہیں رہا بلکہ 61 ہجری سے 64 ہجری تک یزید ملعون نے وہ ظلم کیا کہ منزل خانہ کعبہ و مسجد نبوی پر پتھر برسا کر حرمت کعبہ کو پامال کیا، اور واقع کربلا کے بعد محمد و آل محمد کے گھرانے اہل بیت اطہار کے خواتین و بچوں کو اونٹوں پر سوار کر کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسیر بنا کر شام و کوفہ کے زندانوں اور بازاروں میں پھرا کر قید کر دیا گیا۔ ان اذیتوں سے درجنوں کمسن بچے شہید ہوئے، جن میں سے ایک امام حسین علیہ السلام کی 4 سالہ کمسن بی بی سکینہ کی شہادت بھی 13 صفر کے دن زندان شام میں ہوئی۔ حق کی راہ میں ہر سن و عمر کے افراد حتیٰ کہ کمسن بچوں نے قربانیاں۔ اگر ایک طرف میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے 6 ماہ کے شیرخوار فرزند علی اصغر نے یزیدی فوجوں کا تیر ہنستے ہوئے سہ کر وقت کے امام اور امیر المومنین سید شہداء نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حق ادا کیا، تو دوسری طرف امام حسین کی کمسن بیٹی بی بی سکینہ بنت حسین نے دمشق و کوفہ کے بازار و زندانوں اور درباروں میں حق کی خاطر قربانی دے کر آخرکار 13 صفر المظفر یا بعض روایت کے مطابق 10 یا 11 صفر 62 ہجری میں زندان دمشق کے خرابہ میں جان شہادت نوش کیا۔ بی بی سکینہ بنت حسین علیہ السلام امام علی کی پوتی اور امام حسین کی لاڈلی بیٹی فاطمہ بنت حسین، جو تاریخ میں سیدہ سکینہ کے نام سے معروف ہے، اور جن کا سن مبارک صرف 4 برس کا تھا جب بنو امیہ کے شجرہ خبیثہ کی علامت ملعون یزید ابن معاویہ نے کربلا میں خاندان عصمت و طہارت اہل بیت آل محمد کو شہید کیا، تو صرف ان کی شہادت پر اکتفا نہ کیا بلکہ محمد و آل محمد کے مقدورات عصمت و طہارت پاک بیبیوں حتیٰ کہ یتیم بچوں و بچیوں کو 10 محرم کے بعد قیدی بنا کر بے کجا اونٹوں کے ذریعے اپنے پائیدارت دمشق و کوفہ کے بازار و درباروں تک لے جایا گیا، اور یہ پروپیگنڈا تک کروایا گیا کہ نعوذ باللہ ان اہل بیت اطہار نے خلیفہ مسلمین یزید ابن معاویہ کے خلاف بغاوت کی تھی۔ اگر کوئی اس طرح کرے گا تو اس کا بھی یہی انجام ہو۔ شاید یزید کو معلوم نہ تھا کہ خاندان رسالت اور عصمت و طہارت کی خواتین و بچے ہوں یا پھر ان کے گھر کی کنیز فضا ہی کیوں نہ ہو، یہ سب مفسر قرآن ہے۔ رسول اللہ اور علی کی تربیت کی وجہ سے اپنے خطبات کے ذریعے بازار و درباروں میں انقلاب برپا کر سکتی ہے، اور ایسا ہوا بھی ہے۔ علی کی بیٹی زینب سلام اللہ و بی بی ام کلثوم اور امام حسین کی کمسن بیٹی بی بی سکینہ بنت حسین نے اپنے کردار و خطبات کے ذریعے یزید اور یزیدیت کو تا قیامت لعنت کا حقدار کر کے باطل کی علامت قرار دیا۔ بی بی سکینہ بنت حسین نے کوفہ میں ایک ایسا عظیم خطبہ ارشاد فرمایا کہ اہل کوفہ آپ کی بلاغت و فصاحت پر دنگ رہ گئے۔ خطبے نے لوگوں کے دلوں کو کاٹ ڈالا اور لوگ غم کی سمندر میں غوطہ ہو گئے۔ اس خطبے کا لوگوں کے دلوں پر گہرا اثر پڑا اور ان کا احساس ہوا کہ ان سے کتنا گناہ عظیم سرزد ہوا ہے۔ حضرت سکینہ کے خطبہ کا متن کچھ یوں ہے: حمد ہے اللہ کی، ریت کے ذروں اور سنگریزوں کے برابر عرش کے وزن سے لے کر زمین تک میں اس کی حمد بجا لاتی ہوں، اس پر بھروسہ کرتی ہوں، گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد اللہ کے عبد اور رسول ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاہر اولادوں کو فرات کے کنارے پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ اے اللہ، تو نے اپنی مخلوق سے علی بن ابی طالب کی ولایت کا عہد لیا اور ان کو اس عہد کی وصیت کی، لیکن مخلوق نے تیرا یہ عہد توڑ ڈالا اور آپ امیر المومنین کے حق کو غصب کر لیا گیا اور آپ کو شہید کر دیا، جیسے کل انہی کے بیٹے حسین کو شہید کیا گیا۔ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میرے دادا کو تیری کر میں شہید کیا گیا، جس میں دیگر مسلمان بھی موجود تھے، اور انہوں نے اپنی زبانوں سے ان کی مظلومی کا اقرار کیا، ان پر ہر طرح کا ظلم و روا رکھا گیا، لیکن انہوں نے تیری خاطر صبر سے کام لیا، اور وہ اس حال میں دنیا سے گئے کہ ان کی حمد بیان کی گئی اور ان کے فضائل و مناقب ہر جا معروف ہے، اور کوئی بھی ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکا۔ اے اللہ، میرا سن بہت چھوٹا ہے اور میرے دادا کے مناقب بہت عظیم ہے، میں اس پر ان کی تعریف کرتی ہوں۔ اے اللہ، تو جانتا ہے میرے دادا نے ہمیشہ تیری توحید اور تیرے رسول کی حفاظت کی، اور آپ کو دنیا سے کوئی غرض نہ تھی، آپ نے تیری راہ میں جہاد کیا اور تو نے ان کو چن لیا اور اپنے صراط مستقیم قرار دیا۔ اے کوفیو، اے مکر و فریب اور دھوکہ دینے والو، اللہ نے ہم اہل بیت کے ذریعے تمہارا امتحان لیا اور تم کو ہمارے ذریعے آزمایا اور ہماری آزمائش کو حسن قرار دیا۔ اللہ نے اپنا علم ہمیں ودیت فرمایا، ہم اس کے علم کے امانتدار ہیں، اور ہم ہی اللہ کی حکمت کے مخزن ہیں، اور ہم ہی آسمان و زمین
پر اللہ کی حجت ہے۔ اللہ نے ہمیں اپنی کرامت سے شرف بخشا اور ہمیں ہمارے جد محمد کے ذریعے اپنی ساری مخلوق پر فضیلت بخشی۔ تم نے ہمیں جھٹلا کر اللہ سے کفر کیا اور تم نے ہمارا قتل حلال جانا اور ہمارے مال کو لوٹا، گویا ہم اولاد رسول نہیں کہیں اور کے رہنے والے ہیں۔ اور جس طرح کل تم لوگوں نے ہمارے دادا کو قتل کیا تھا، تمہاری تلواروں سے ہمارے خون ٹپکا ہے، کیونکہ تمہارے سینوں میں ہمارا بغض و کینہ بہت عرصے سے پرورش پا رہا تھا۔ تم نے ہمیں قتل کر کے اپنی آنکھوں کا ٹھنڈک پہنچائی اور تمہارے دل خوش ہوئے۔ تم نے اللہ پر افطرا باندھا اور تم نے فریب کیا۔ اللہ فریب کرنے والوں کے فریب کو ناکام بنانے والا ہے۔ تم نے جو ہمارا خون بہایا ہے اس سے اپنے نفسوں کو خوش نہ کرو، اور جو تم نے ہمارا مال لوٹا ہے اس سے بھی تمہیں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ ہمیں جو مصائب و آلام کا سامنا کرنا پڑا ہے یہ اللہ کی محکوم کتاب میں پہلے سے ہی مذکور تھا۔ ہم پر ظلم و ستم ڈھا کر خوش نہ ہو، بے شک اللہ تکبر اور غرور کرنے والوں پر لعنت کرتا ہے۔ تمہارے لیے ہلاکت ہو، عنقریب تم پر لعنت اور عذاب نازل ہوگا اور وہ تمہارا مقدر بن گیا، اور آسمان سے کثرت کے ساتھ تم پر عذاب آئیں گے اور تم عذاب عظیم دیکھو گے اور سختی کا تلخ ذائقہ چکھو گے۔ اللہ کے ظالمین پر لعنت ہو، تمہارے لیے ویل جہنم ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ کس نے ہماری اطاعت کی، کس نے ہمارے ساتھ جنگ کی، کون ہماری طرف خود چل کر آیا۔ ہمارے ساتھ جنگ چاہتے تھے، تمہارے دل سخت ہو گئے، تمہارے جگر غلیظ ہو گئی۔ اللہ نے تمہارے دلوں کا آنکھ پر مہر لگا دی۔ تمہارا پیشوا شیطان ہے جس نے تمہاری آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے اور تم ہدایت سے دور ہو گئے۔ اے خفیہ، تمہارے لیے ہلاکت ہے۔ رسول اللہ نے تمہارے ساتھ کیا برا کیا تھا جس کے بدلے میں تم نے اس کے بھائی اور میرے دادا علی نے ابی طالب کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا اور اس کی پاک عزت کے ساتھ کیا، ہمارا قتل اور ہمیں قیدی بنا کر تم فخر کرتے ہو۔ کیا یہ امت اس پاک گھرانے کے قتل پر فخر محسوس کرتی ہے جسے اللہ نے پاک و پاکیزہ بنایا، رزق کو ان سے دور رکھا؟ ہر شخص کو وہی ملتا ہے جسے وہ کسب کرتا ہے اور جو وہ آگے بھیجتا ہے۔ تمہارے لیے ویل ہے، تم نے ہم پر حسد کیا، جو اللہ نے ہمیں عظمت و فضیلت عطا کی تھی وہ تمہارے حسد کا نشانہ بنی۔ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے، وہ صاحب فضل عظیم ہے۔ جس کے لیے اللہ نور نہ بنے اس کے لیے کوئی نور ہو ہی نہیں سکتا۔ نبوت اور امامت کی پروردگار نے اپنے اس عظیم خطبے میں چند اہم امور پر گفتگو فرمائی۔ سیدہ سکینہ نے اپنے دادا امیر المومنین کی ولایت کی عہد کا خصوصی طور پر ذکر فرمایا اور آپ کے مصائب کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ جو حق ہے اور زمین پر مجسمہ عدل ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے گھر میں شہید کر دیے گئے۔ امیر المومنین وہ شخصیت ہے جن کو اللہ نے چن لیا اور اپنے صفات و فضائل مناقب سے آپ کو مخصوص کر دیا۔ سیدہ سکینہ نے اہل بیت کے مصائب کا ذکر فرمایا، ان پر اللہ کا سلام ہو، وہ امت کے روحانی پیشوا ہے۔ ان سے پوچھا جائے کہ کس نے ان کی نصرت کی اور کس نے دشمنی، اور امت نے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، اور جس طرح آل محمد کا خون بہایا اور جس طرح آل محمد نے مصائب و عالم برداشت کیے، اہل بیت پر کی جانے والی زیادتیوں کا بیان کیا کہ ظالم افراد جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں نے کتنا ظلم ڈھایا، اور ان کو اللہ کے سخت ترین عذاب کی نوید بھی سنائی۔ لوگوں کے نفوس میں اس خطاب کا گہرا اثر ہوا جس سے لوگوں کے دل جلنے لگے۔ اے طاہرین کی بیٹی، خدا را اپنے کلام کو روک دیجئے، آپ نے ہمارے دلوں میں آگ لگا دی اور ہماری سانسیں ہمارے حلق میں اٹک گئی ہے۔ حتیٰ کہ اس مجمع میں موجود بعض افراد نے یزید ملعون اور اس کے افواج کے خلاف علم جہاد اٹھا کر جام شہادت نوش کیا۔ کربلا اور معرکہ حق و باطل آج بھی ہمارے ارد گرد جاری ہے۔ ناظرین، ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں، شکریہ۔